اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ الف لام را واللہ اعلم بمرادہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے اور پھر ان کی تفسیر اللہ رب العزت کی طرف سے کی گئی ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا خوشخبری دینے والا پیغمبر ہوں۔ ان استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو پھر اسی کی طرف متوجہ ہو کے رہو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہیں زندگی میں اچھا ساز و سامان دے گا ایک وقت مقررہ تک، اور ہر نیک کام کرنے والے کو اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم نے روگردانی اختیار کی ہے تو تمہارے لیے میں ایک بڑے عذاب کے دن سے ڈر رہا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، سنو بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے سینوں کو سکوڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ سنو وہ لوگ جو اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے رہتے ہیں کہ اللہ سے چھپا لیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چیزیں پوشیدہ ہیں جو اعلانیہ ہے، بلا شبہ وہ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ کل بات ہو رہی تھی ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو اور اسی کی طرف پھر متوجہ ہو کے رہو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں زندگی کا اچھا ساز و سامان دے گا۔ میں اس پر بات کر رہا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کثرت سامان کو اچھا سامان نہیں کہا گیا۔ جو بھی سامان ہو اس میں سکون ہو، راحت ہو، اس کو اچھا ساز و سامان سے کہا گیا ہے، جس کو 14ویں پارے کی آیت میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اچھا ساز و سامان سکون کے ساتھ متعلق ہوا ہے، اور سکون کیسے آتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں انسان کو سکون ہے۔ اور اگر اس اطاعت میں اگر ظاہری دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے تو اس پریشانی پہ یہ ایسا انسان کو وہ ملال یا دکھ نہیں ہوتا کہ جس سے انسان گھٹنا شروع ہو جائے، وہ اللہ کی طرف سے پریشانی ہے اور اس پر صبر ہے تو اس پر ثواب بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایک مضر ٹینشن کا سبب بنتی ہے چیز، وہ گناہ ہے، کہ گناہ کرنے سے، زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے انسان سمجھتا ہے کہ میں ظلم کر کے یا دھوکہ کر کے یا ڈاکہ ڈال کے پیسے جمع کر لوں تو سکون مل جائے گا، نہیں، وہ ایک دائمی مرض بننے کا سبب بنائے گا اپنے لیے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ تو میں اس میں بتاتا ہوں کہ تھوڑی بات پریشانی آ جاتی ہے، اس پریشانی میں بھی جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ صبر کے ساتھ رہتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ہے۔ الی اجل مسمى، یہ ایک وقت تک کی دنیا کی زندگی ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہر اچھے کام کرنے والے کو دے گا اس کا بدلہ، اس کا انعام۔ جو بھی جس کا نیک کام ہے عند اللہ وہ مقبول ہے۔ نیک کام ہوتا ہے وہ جو اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری اس میں مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا مقصد ہو، اور وہ نیک کام اصول شریعت کے مطابق ہو، جو طریقہ بیان کیا ہے شریعت سے
اس نیک کام کرنے کا جو سبق جو طریقہ بیان کیا گیا اس کے مطابق ہو۔ اب ایک شخص ہے بہت اخلاص کے ساتھ اس نے وضو بنایا، اس کی نیت بھی بہت اچھی ہے، اللہ کی رضا ہے، ریاکاری بھی نہیں ہے، اب ظہر کی نماز وہ 11 بجے پڑھنا چاہتا ہے، اس کا کوئی کام ہے، اسے جلدی جانا ہے، تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ایک جگہ میں آ کے اب شریعت کے مطابق کام نہیں ہو رہا، تو اس کا اخلاص، اس کا وضو، اس کی اچھی نیت وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو جو نیک کام ہو نیک نیتی سے ہو، اخلاص سے ہو، ریاکاری سے بچ کے ہو اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے وقت کے مطابق ہو، تب وہ اللہ قبول ہے۔ اسی کو فرمایا یؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بعض دفعہ پریشانی آتی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی آتی کسی گناہ کی وجہ سے، بعض دفعہ زیادہ قوم پر آتی ہے، بعض دفعہ تھوڑے لوگوں پر آ جاتی ہے۔ اس سے تو بچا بھی جا سکتا ہے کہ پریشانی آنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص متوجہ اللہ ہو جاتا ہے تو یہی اس کے لیے پریشانی ہے، راحت ہے کہ جو مقصد تھا اللہ کا کہ اس کے اوپر پریشانی لاتے ہیں تاکہ یہ توبہ طائب ہو جائے، وہ ہے۔ لیکن اگر یہاں سے یہ توبہ طائب کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا، آخرت کا دن جو ہے وہ بہت بڑا دن ہے عذاب کے اعتبار سے، جس میں کوئی بچ نہیں سکے گا، ہر طرح کا حساب و کتاب ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے بندہ کہ میں گویا کہ نہیں جاؤں گا یا اسی طرح رہوں گا، 15ویں پارے میں قرآن مجید نے سورہ کہف کے اندر 2 بندوں کا ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 تھے، دوست تھے آپس میں، بعض میں بھائی لکھا ہے، بعض میں کہ ایک کو خوب مال و دولت اللہ نے دیا ہے لیکن وہ بے دین تھا، اور جو دوسرا تھا وہ نیک آدمی تھا۔ یہ نیک بندہ اپنے دوسرے دوست کو سمجھاتا رہتا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس مال میں سے اللہ کا حصہ نکالو، شرک نہ کرو، صحیح ایمان والے بنو۔ وہ کہتا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ تم کہتے ہو آخرت ہے، حساب و کتاب ہے، آخرت ہے، آخرت سے آخرت حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن بالفرض تم کہتے ہو تو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اپنے آپ کو آخرت میں بھی بڑا اچھے انداز میں پاؤں گا، خوب میرے پاس مال و دولت بھی ہوگا اور بندے بھی میرے ساتھ ہوں گے، یوں بھی ہوگا یوں بھی ہوگا۔ یہ ایک ذہنی دھوکہ تھا اس کو۔ تو فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے سب کو جانا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، خواہ کس لحاظ سے بھی کیوں نہ دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا ہو، اور پھر وہاں پر حساب و کتاب ہے، وہاں کام آنے والی چیز ایمان اور اعمال صالحہ۔ مال و دولت تو ساتھ ہوگا ہی نہیں لیکن حساب ہوگا مال و دولت کا، ہاں مال و دولت تو ساتھ نہیں ہوگا، حساب ہوگا۔ اور اگر کسی کا دینا ہے لین دین حساب تو وہ سوال کرے گا کہ اللہ پاک اس نے میرے پیسے دینے سے اس نے دھوکہ کیا تھا، یوں کیا تھا۔ جب سب وہاں تو کرامن کاتبین کے پاس بھی لکھا ہوا ہوگا، زمین وغیرہ ساری چیزیں انسان کے حق کے خلاف میں گواہی دیں گی، تو اب پیسہ تو ہے نہیں لیکن اس بندے نے پیسہ دینا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کے جو پیسہ دینے والا ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس بندے کے اوپر حق لوگوں کے زیادہ ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگوں کے گناہ، صاحب حق کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے کہ جس نے لوگوں کا لین دین دینا ہے وغیرہ۔ پیسہ تو وہاں نہیں ہوگا لیکن پیسے کا حساب و کتاب ہوگا اور وہاں نیکیاں کام آئیں گی۔ تو لہذا ایمان اور اعمال صالحہ وہ اصل پونجی ہے جو انسان کی آخرت میں انسان کے ساتھ ہوگی۔ تو وہ پیسہ انسان کا کیا ساتھ ہوگا کہ جو جس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے اس چیز کو کی طرف محنت زیادہ ہو، کہ جس کو ادھر بھی وہ اپنے پاس سرمایہ ہے، قبر میں بھی وہی سرمایہ ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ سکندر ذوالقرنین کا قصہ سورہ کہف میں بیان کیا۔
اللہ پاک نے اس کی تاریخ میں بتایا کہ ہم نے اس کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے اس کو روئے زمین پر حکمرانی عطا کی تھی اور اس وقت کے لحاظ سے ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے سب کچھ. اللہ عالم ثواب تاریخ لکھی ہے کہ جب اس کا جنازہ اٹھنے لگا، فوت تو ہونا ہی ہے، جب فوت ہوا بڑا نیک اللہ والا حکمران تھا. تو 4 بادشاہ ہیں جو دنیا میں جنہوں نے حکمرانی کی ہے، ان میں سے 2 اللہ والے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور ایک سکندر ذوالقرنین ہے، اور 2 کافر ہیں جس میں نمرود ہے اور بخت نصر. کسی حد تک حکومت تھی پوری دنیا پہ، تو اس طرح نہیں تھی ان کی. سکندر ذوالقرنین جب فوت ہوا، تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی کہ میرے جنازے سے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو نا، وہ جو میت کی چارپائی ہوتی ہے، اس سے 2 ہاتھ میرے باہر نکال دینا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جس شخص کی حکمرانی حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها تغرب، کہ مغرب مشرق شمال جنوب ساری اس کی حکمرانی تھی. کہ دیکھو ایسا بادشاہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا. لہذا ایمان والے کے اندر یہ خوبی ہو کہ اس خزانے کی کوشش کرے، جب وہ یہاں دنیا سے جائے تو اس کے پاس وہ خزانہ ہو، وہ اس کے کام آئے گا. گیا جب سکندر دنیا سے تو 2 ہاتھ خالی گئے. ایک دن ہم سوئے گورستان، ہم جو خستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستہ و پایمالی تھے. کیا جب سکندر دنیا سے تو 2 ہاتھ خالی. الاللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. موت آنی ہے، اس نے حساب کے لیے آگے جانا ہے، جمع ہونا ہے. اور جو مان رہے ہیں جیسے ہم ہیں، تو لہذا جب مانا جا رہا ہے کہ آخرت میں ہے، پیشگی ہے، حساب و کتاب ہے، تو اس کے لیے پھر تیاری ضروری ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر. أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اس آیت کریمہ کے متعلق 2 شان نزول لکھے ہیں. ایک یہ کہ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر یا سائڈوں میں بیٹھ کر آپ کے خلاف مشورہ کرتے تھے، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے تھے اور پروگرام اور بغض اپنا دوسرے کی طرف منتقل کرتے تھے کہ یوں کریں گے، اور آہستہ آہستہ بات کرتے تھے تاکہ مسلمان صحابہ کرام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن نہ لیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کتنا اپنے آپ کو چھپا کر باتیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، اعلانیہ باتیں بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید سے بھی باخبر ہے، تو کون چھپا سکتا ہے. بعض دفعہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، شکایت ہو گئی، آپ کے پاس ہے، آپ نے بلایا ان کو، ہاں جی بتاؤ کیا بات ہے، تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ حضرت سچی بات بتائیں گے، اس لیے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اوپر وہی آ جائے گی اور ساری سچی خبر آپ کو بتا دی جائے گی، تو ہمیں ڈبل رسوائی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ یہ لوگ چھپاتے ہیں اپنی باتوں کو، اپنے بغض اور کینہ اور دشمنی کی پروگراموں کو آہستہ آہستہ بیان کرتے ہیں تاکہ یہ صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن سکے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہمارے نبی کو ہم نہیں بتائیں گے اور انہیں پتہ نہیں چلے گا. اللہ تو جانتا ہے کیا کچھ پروگرام ہو رہا ہے. بعض حضرات نے، جس میں تفسیر ابن کثیر والے بزرگ ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ شریعت کا خوف ان کے اوپر اتنا زیادہ غالب آ گیا تھا، حیا کا، شریعت کا، کہ وہ جو ایک ضروری جگہ ہوتی ہے جہاں پر انسان نے سطر کھولنا ہے اور حاجت کرنی ہے وغیرہ، اس میں بھی وہ ڈرتے رہتے تھے اور ڈبل چادریں اوڑھتے رہتے تھے کہ گناہ ہو جائے گا اور یہ حیا کی بات ہے اور یوں ہے.
تو انہیں سمجھایا گیا کہ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے آپ باتھ روم میں جاتے ہیں یا یوں اس طریقے سے کپڑے بدلنے لگتے ہیں اور الگ ہیں آپ، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس میں بہت زیادہ بتکلف اپنے اوپر چادریں ڈبل ڈبل اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اللہ سے حیا کر رہے ہو، اللہ کے لیے یہ حجابات کوئی حجابات نہیں ہے۔ حیا کا حکم انسان کا انسان سے ہے کہ وہ کسی کے سامنے وہ فرض سطر جو ہے اس کا نہیں کھولنا چاہیے۔ رہی بات باتھ روم میں جانا یا اپنے کمرے میں، تو وہاں ضرورت کے تحت سطر کھول سکتے ہیں، اور تم جو اللہ کے سامنے سے حیا کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ بڑی بری بات ہے اور یوں نہیں جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو ان حجابات سے بے نیاز ہے۔ وہ تو کتنے حجابات ہوں کہ وہ ہر حجابات سے بھی ماورا وہ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تاریک رات ہو اور پھر اس میں کوئی چیونٹی چل رہی ہو تو اس کے پاؤں کی آہٹ بھی اللہ پاک سن رہا ہے اور اس چیونٹی کو دیکھ رہا ہے۔ جو انسان نہ اس کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے اور نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اللہ سمجھ